अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीरुद्दीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर वादी नीलम LA-26 में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा सदाकत शाह साहब। मैं इनसे डिस्कस करूँगा इलेक्शन के हवाले से कि कैसी कैंपेन चल रही है PTI की तरफ से और बाकी जमातें कहाँ पर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PTI डिस्ट्रिक्ट नीलम का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, इस ज़िले का। तो जहाँ तक कैंपेन का मामला है, PTI जो है वो लोअर नीलम में तो थोड़े दिन मिले थे PTI को कैंपेन के लिए, लेकिन कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हमारा जो उम्मीदवार है वो कामयाबी की तरफ गामज़न है। हमारे कारकुन दिन रात काम कर रहे हैं। अपर नीलम में भी हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है, बल्कि ये समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट नीलम में PTI जो है वो दोनों नशिस्तें जीतेंगी और अल्लाह के फजल करम से हमें 100% कामयाबी की उम्मीद है। अच्छा राय साहब, आपसे एक क्वेश्चन करना था कि शाह साहब आप ये बताइएगा कि PTI ने इतना लेट क्यों टिकट दिया। अब टिकट अगर वो कहते हैं कि कोई पीछे इंटरव्यू हमने किया, वो कह रहे थे कि जितना जल्दी टिकट देती PTI तो इतना जल्दी ही वो कामयाब हो जाते और इतना जल्दी वो वर्क करते। तो लेट किस वजह से हुआ टिकट लेट इस वजह से हुआ कि पहले टिकट मियाँ शफीक को दिया गया था, तो कानूनी उसमें पेचीदगी आ गई, वो अदालत में मामला चला गया। तो वो चूँकि 2 साल पाबंदी है किसी भी जो है मुलाज़िम के लिए इलेक्शन लड़ने की, तो उनको 5 महीने हुए थे, इस बुनियाद से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया। तो उस अरसे में चूँकि केस चलता रहा तो इसलिए टिकट में ताख़ीर होगी। अच्छा, उसके बाद मियाँ शफीक साहब के बाद उनको तो तकरीबन इस्तीफ़ा देते हुए कुछ अरसा हुआ था और उसके बाद उनके छोटे भाई मियाँ अतीक साहब के बारे में बात चली थी और फिर उन्होंने राजा लियाज़ साहब को अचानक मुंतखब कर लिया। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह जो है राजा साहब को मुंतखब करने की, हमारा पार्लिमानी बोर्ड है, हमारे अहम 2-3 लोग थे उस कमेटी के, तो उन्होंने जो है अतीक के बजाय ये एक तासर बन जाता कि जी ये एक घराने का टिकट है, तो इसलिए उन्होंने बजाय अतीक को टिकट देने के, राजा चूँकि पुराना हमारा कारकुन भी है और साबिक़ सदर भी रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि राजा लियाज़ खान ही को टिकट दिया जाए, वो मेरिट पे आता है। तो ये वजह हुई उसमें। अच्छा, थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? इशफाक ताहिर। इशफाक साहब ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं राजा लियाज़ खान को जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पिछली बार यहाँ पर इखलाक रसूल साहब को टिकट दिया था, तो वो किस वजह से नायल हुए, क्या वजह हुई, उनको क्यों हटाया गया, कोई इस बारे में आप जानते हैं? मियाँ इखलाक रसूल नायल नहीं हुए हैं। मियाँ इखलाक रसूल ने पिछले दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया और बहुत सख्त हालात में कंटेस्ट किया है। इस दफ़ा पार्लिमानी बोर्ड का फ़ैसला जो है वो मुख्तलिफ है और मियाँ इखलाक साहब भरपूर तरीके से इस इलेक्शन कैंपेन में शामिल हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, मियाँ इखलाक रसूल के अलावा और कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जो आपके साथ हैं, PTI के साथ खड़े हैं, जो दिन रात PTI के लिए मेहनत कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे लोग हैं? LA-26 की बात करें सिर्फ। ये देखें ना, पहले तो सरबाई सारी जो है वो हमारी सईद सदाकत हुसैन शाह साहब किया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद फिर मुफ्ती मंसूर रहमान साहब हैं, फिर इस तरह मियाँ इखलाक रसूल साहब हैं और इस तरह दर्जनों हमारे कायदीन ऐसे हैं जो भरपूर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, दिन ब दिन हमारे काफ़िले में इजाफा हो रहा है और हमें भरपूर तवक्को है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा हज़रात, जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर शाहकोट में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर सदाकत शाह साहब से मुलाकात हुई। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं हल्का नीलम के, नीलम लोअर और अपर दोनों हल्कों के। और इसके बाद हम इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, मकबूल सनियाद। हाँ, मकबूल साहब ये बताएं कि अचानक मुफ्ती मंसूर साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कैसे PTI ज्वाइन कर ली और उनका क्या मिशन था? टिकट लेने के लिए आए थे या उन्होंने जस्ट सपोर्ट करने के लिए आए थे PTI को? असल में ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त नीलम वैली में कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, इसके बड़े हैं हमारे नीलम वैली के, वो ये महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले जो नीलम वैली में कुदरती आफात हैं और फायरिंग के ज़द में है नीलम वैली, बेरोज़गारी है, तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने ये महसूस किया है कि नीलम वैली को अब जो रुका हुआ वो तामीर व तरक्की का जो सिलसिला है, इसको जारी रखने के लिए जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी आबोताब के साथ कदम रख रही है और अट्रैक्ट करता है, मतलब इमरान खान का नज़रिया एक आम आदमी को जो उसका फ़ायदा है,
تو آزاد کشمیر کے گلی محلے میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بچے نوجوان جو ہیں متاثر ہیں اس سے. تو اس طرح صداقت شہنشاہ صاحب جو ہیں ان کی صدارت میں اس وقت نیلم ویلی کے اندر عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے اس سے لوگ جو ہیں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں اور آزاد کشمیر میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں پارٹی کی قیادت اور حکومت کی قیادت ایک بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہوگی اور ایک ویژنری پرسنالٹیز جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوگی, اور جس سے نیلم ویلی کا جو ایک پسماندہ علاقہ ہے یہاں سیاست محرومی ہے تو اس کو ختم کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. اس لیے مفتی منصور الرحمان صاحب میاں اخلاق رسول ایک بڑا نام ہے یہاں کے سماج میں, سیاست میں, اور باقی جو ہیں خواجہ شفیق صاحب ہیں, یہ سارے جتنے بھی ہیں ایک پیج پر اس لیے ہیں کہ اقتدار کے لیے نہیں ہیں یا اپنے کسی عہدے کے لیے نہیں ہیں بلکہ نیلم ویلی کے مفاد کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو حکومت کے اندر شامل کیا جائے. ان کو جو ہے فیصلوں میں جو ابھی جو حکومت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی بننے جا رہی ہے تو اس میں نیلم ویلی جو ہے اس کو شامل کیا جائے تاکہ نیلم ویلی جو ہے جو اس کے پہلے کام نہیں ہوئے آئندہ اس کے کام ہوں. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے جو جتنے بھی یہ سینئرز ہیں فرسٹ لائن جو ہماری قیادت ہے اس کو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اب اس وقت الیاس جو ہے راجہ محمد الیاس خان وہ میری جو اس وقت معلومات ہیں یا میری اپنی جو عقل ہے اس کے مطابق آج تک اس وقت جو صورتحال ہے تو انہوں نے عوام کے اندر بہت زیادہ پذیرائی ان کو ملی ہے. ایک ریکارڈ جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک ان کی طرف جو آ رہے ہیں ان کی قیادت میں جو پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں. اس وقت ایک جو اسٹیٹس کو ہے ایک سٹیٹس کو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ طاقت میں آ چکی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت انتہائی قسم مطلب آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ عمران خان کا نظریہ ہے, جو نظریہ عوام کا نظریہ ہے, جو عام آدمی کا نظریہ ہے, عام آدمی کا فائدہ ہے, کشمیر کا فائدہ ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ نیلم ویلی میں دونوں سیٹیں جو ہیں وہ سید صداقت شہنشاہ صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ وین کریں گی. اور یہ سارا کریڈٹ ہماری جو اس وقت فرسٹ لائن قیادت جو ہے یہ اس وقت جو لوگ ہماری قیادت ہے یہ وہ لوگ اس وقت ساری یہ دیکھیں آپ بہت طویل عرصہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں یہ مقابلہ کرتے رہے, سیاست میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے رہے. آج وہ سارے لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے. چلیں ٹائم تھوڑا سا کافی شارٹ ہے تو صداقت شاہ صاحب میں یہ کوشچن کروں گا کہ نیلم ویلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ انڈیا جب چاہے فائرنگ کر دیتا ہے, جب دل کرتا ہے انڈیا کا فائرنگ کر دیتا ہے. نہیں دیکھتا کوئی معصوم ہے, نہیں دیکھتا عورتیں, نہیں دیکھتا عوام کے گھر جل رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے آئی تھی پاکستان میں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے, لیکن وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ کوئی مکمل طریقے سے حل نہیں ہو رہا. کوئی خود مختار کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. تو اب اس کا کوئی سلوشن نکلے گا فیوچر میں, عوام سکون سے رہ پائے گی؟ ہاں بات یہ ہے جی کہ ہمارا سب سے پہلے تو مشرف دور میں سیز فائر ہوا تھا, وہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار نہیں رہا تھا. تو سب سے پہلے تو خان کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ وہ سیز فائر جو ہوا تھا اس کو دوبارہ سے جو ہے ایکٹیو کیا گیا ہے. اور اب کچھ 5-6 ماہ 7 ماہ ہوئے ہیں تو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. اور خان کے ہی وقت میں مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا ہے. اس کی ایک بات اس کی خاص بتا دیں یہ کہ آپ دیکھیں عمران خان کے آنے کے بعد اقوام متحدہ میں 3 ہمارے وہ اجلاس ہوئے اور تینوں میں کشمیر ڈسکس ہوئے. آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ کبھی ایسی تاریخ ہی آپ کو نہیں ملتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹی سطح پر عمران خان کے ویژن کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ بیماری سے تڑ کر مر جاتے تھے. آج ہمارے علاقے کے, ہمارے نیلم کے یا آزاد کشمیر کے ہر آدمی کے پاس صحت کارڈ ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اور غریب مسکین جو ہے وہ بہت اچھے سے اپنا چلیں تھینک یو. یہ بتائیں کہ اب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پاکستان میں بڑے زور و شور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اس حوالے میں کیا کہیں گے, مہنگائی کب تک یہ بڑھتی رہے گی اور کب تک یہ نظام چلتا رہے گا ایسے؟ مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا یہ کرونا والا معاملہ ہے پورے ورلڈ میں مہنگائی آئی ہے, صرف پاکستان میں نہیں آئی. لیکن یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ ہم اس سارے سلسلے پر 2 مہینے تک قابو پا لیں گے اور 2 مہینے تک مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی میں واضح کمی آئے گی.
اور یہ چونکہ یہ سلسلہ پیداوار کم ہو گئی، کارخانوں میں اس طرح کام نہیں ہو سکا، پورے ورلڈ کی بات ہے، یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، تو امید ہے کہ 2 مہینے تک ہم اس سارے سلسلے پہ قابو پا لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس وقت میں موجود ہوں شاہکوٹ کے مقام پر، یہاں پر صداقت شاہ صاحب نے انٹرویو لیا۔ اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید فدا کاظمی، جنرل سیکرٹری ٹریڈ ونگ ڈسٹرکٹ نیلم۔ سیکرٹری صاحب، فدا صاحب، یہ بتائیں کہ کیسی کمپین چلا رہے ہیں آپ اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ ترقی کی راہ میں گامزن ہو جائیں گے اور کتنے جلدی آپ اس ملک کو ترقی دیں گے، اس وادی نیلم کو ترقی دے سکیں گے؟ انشاءاللہ کمپین بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے، بڑے زور و شور سے ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ دونوں نیلم کے دونوں سیٹیں ون کریں گے اور عمران خان صاحب کو تحفے میں پیش کریں گے۔ اس میں ہمارے جو ضلعی صدر ہیں سید صداقت شاہ صاحب، ان کی بہت محنت ہے، تو انشاءاللہ حکومت بننے کے بہت ہی جلد انشاءاللہ پہلے ایئر کے اندر ہی جو ہے ان تمام چیزوں پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، تھینک یو۔ جس طرح کہ میں نے پٹیکا میں ایک انٹرویو کیا تھا، وہاں پہ چودھری شہزاد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے بازل نقوی کے صاحب کے مقابلے میں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور یہاں پر شاہکوٹ کے مقام پہ جو کہ صداقت شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ عوام کے حق میں ہوتا ہے یہ فیصلہ، ووٹ دے کس کو دیں، جس کو دل چاہے وہ دے سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، عوام جس کو چاہے جب چاہے وہ دے سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔